اور میں بھی ایک دفعہ کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس مشاورتی ٹیم آئے اور مشاورتی ٹیم سے میں پہلے ڈسکس کروں گا، جس کے اندر جو مزمل صاحب ہیں ان کے جو فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عمر ایوب، شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور، یہ ٹیم میرے پاس آ کر بیٹھے گی اور مجھے سمجھائے گی کہ بجٹ کیا ہے۔ اگر اب آپ نے جو بھی انہوں نے مجبوریاں بتائیں، مجھے وہ اس کی ڈیٹیلس نہیں پتا، تو جو بھی انہوں نے کہا چلو کر دیا، لیکن آپ جائے سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ، پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے، عمران خان کی ذمہ داری ہے بجٹ کیسے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ جائیں سپریم کورٹ جا کے پوزیشن لیں، آپ کو یہ جو پہلے آپ نے نہیں کیا، اور آپ وہی مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے گی، میں جو چینجز کروں گا وہ چینجز کرنے پڑیں گے آپ کو، میں دیکھوں گا کہ ایلوکیشن کیسے ہے۔ وہ بالکل خوش نہیں تھے کہ سرپلس آپ نے کیوں دکھایا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتا ہے، تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر چینجز آئیں گے، جو بھی وہ چینجز ریکمینڈ کریں گے وہ بجٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بجٹ قبول کر لیں جو بہت جلدی میں بغیر کسی پارلیمنٹ ان کی اسمبلی میں ڈسکشن کے بغیر 3 گھنٹے کے اندر جو پاس کر دیا گیا ہے، تو وہ ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے اس بجٹ کا۔ دو یہ ہو گیا۔ تیسرا انہوں نے بات کی ڈرونز کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے، بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی، وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرون کے خلاف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے، لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیسے کی جائے گی۔ یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ ڈرون حملے بتا دیا آپ کو، کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے، یہی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے، جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی۔ چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا، کہتے اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی، جیسے کہتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں، میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی، اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی، اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہیں تو آپ کی ماشاء اللہ ہے، اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں، باہر کے ممالک
शहबाज शरीफ को मैं ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट्स है वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है PTM की जो KP का बजट पास किया गया है, उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। सियासी जो कमेटी है आपकी, बैरिस्टर सुभान अकरम राजा ने भी कहा कि ये उद्दत पे किया गया है, क्या